امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ جتنے مومنین مریض بیمار علیل انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی خاندان تطہیر تے صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرم بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی قریشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمین، الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، سارے مومنین مل کے عقیدت نال صلوات پڑھو۔ الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفی الزبور اوصافہ وفی القرآن اعلانہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔
العالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز کی توجہ اس دھرتی اور کائنات دے اندر اللہ دی ذات نے کوئی لمحہ کوئی لحظہ کوئی آن کوئی گھڑی کوئی ایسا وقت نہیں رکھا جس وقت دے وچ اللہ نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا انتظام نہ فرمایا ہوئے کوئی ایسا لحظہ نہیں جس لحظے دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا بندوبست نہ فرمایا ہوئے مومنین کرام جی میں اللہ دی ذات نے خلق کر کے روزی عطا کرن دی ذمہ داری گھدیے پہ اینے ہی اللہ نے ہدایت دی ذمہ داری بھی خود قبول فرمائی ہے ہادی بناونا بھی خدا دا کام مخلوق دی ہدایت دا انتظام کرنا بھی خالق دا کام توجہ دا ہے نا میرے پاسے فقط میرے پاسے ویک سو بیٹھے تاکہ میں تو مومنین دے چہرے دی زیارت کر بیٹھا اور تھوڑے وقت میں زیادہ مفاہیم اپنی قوم دے غیرت مند نوجوانہ تک پہنچانا چاہتا ہاں مومنین کرام اتنی خالق محبت کریں دے اپنی مخلوق دی ہدایت دے نال کہ اس زمین دے سینے دے اتے سب تو پہلا جس انسان دا قدم آیا ہے وہ حضرت آدم ہے حضرت آدم نبی معلم عالم مدرس ہے دسامن والا ہے یعنی اللہ نے اس زمین دے سینے تے پہلے معلم کو بھیج کے دنیا اللہ کو پیغام اے دیتا ہے کہ یاد رکھنا پوچھنا لے کوئی نن دسامنا لے میں اللہ پہلے بھیج چھوڑے کوئی سوال کرنا والا بلند آواز نال حیدری تاکہ نہ بچہ دی حوصلہ افزائی ہوئے کیونکہ سلسلہ چراغ نل چراغ جلدہ آندھے مومنین کرام تربیت گاہ مجلس حسین تربیت گاہ اتنی ہے جو اوپن یونیورسٹی حسینیت دی کہ ہندے بیچ ماں دی جھولیا لئی آ سکتا ہے 70 سال دا بڑھ رہی آ سکتا ہے اگر ممبر دے ہوتے مظلوم کربلا دی فکر بیان کی تھی میں دی تا ہر بندہ دنیا تو ہور بڑھ کے ٹوریا گناہگار نظر نہ آیا اتنے چھوٹے معصوم پھول اور کلیاں ساریاں ماما تے بہنا انہاں دیاں جھولیاں بچہ نال پور کوئی ضعیف ہے کوئی جوان ہے کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے کہیں دی کمر جھکی ہوئی ہے کہیں دی گھٹنے جواب دے چکن کہیں دی دید کمزور بھی ہے وقت بھی آسرا گھن کے مجلس حسین جہاں ویدہ ہے یہ محبت ہے جیدی گھرچ نہیں باہن رہندی محبت اللہ دی ذات نے تھوڑے سارے دلچ جڑی حسین حسینیت اور ذکر مظلوم کربلا علی رکھے حدیث اذا اراد اللہ بعبد خیرہ جنا اللہ دی ذات چاہدے میں اپنی ساریاں بھلائیاں اپنی ساریاں اچھائیاں اپنے سارے انعامات اکٹھے بالکل اے جی میں بالٹی پانی دی بھر کے کہیں تسے دے ہوتے کہیں گرمی دے آمن والے دے ہوتے بندہ ویٹ چھوڑے دے سارے انعامات دی بارش اللہ کہتے اکٹھی کرنا چاہے جڑا اللہ ارادہ کریں دے تے میں ساریاں نعمات ہی کے وقت بندے نو عطا کر چھوڑا اذا اراد اللہ بعبد خیرہ جڑا اللہ اپنیاں ساریاں بھلائیاں
کسی بندے نو اکٹھے عطا کرن دا ارادہ کریں دے کہ کریں دے اللہ زمینہ چی اضافہ کر چھوڑیں دے مربع ودوے دن بینک بیلنس ڈبل ٹرپل ہوئے دے بنگلہ دے وچ اضافہ ہوئے دے نہیں میرا محترم جدا اللہ دی ذات ارادہ کرے دیئے میں سارے انعامات ہک کے وقت اکٹھے اپنے کہیں بندے نو عطا کر چھوڑا جعل فی قلبی ہی حب الحسین اللہ دے سینے جو حسین دی محبت رکھ چھوڑے دا ہے جے کو حسین مل گئے کائنات دی ہر اچھائی مل گئی ہے جے کو حسین مل گئے کائنات دا ہر انعام مل گیا ہے تا لہذا گال چلیے اس بچے دے ہک نعرے تو جن دے زمنج میں ہک حدیث پیغمبر پر خدمت پر چھوڑیے مومنین کرام نوجوانوں کوئی لمحہ کوئی لحظہ اس دھرتی دے ہوتے اللہ دی ذات نے ایسا نہیں رکھا کہ جس لحظے دے وچ اللہ نے اپنی مخلوق دی ہدایت دا بندوبست نہ رکھا ہوئے کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا حضرت آدم کل گھن کے قیامت جیسے جو برن تک کوئی ایک لمحہ ہی دنیا تے ایسا نہیں آیا کہ اس دھرتی تے پچھن آلے ہومن تے ڈسامن آلے نہ ہومن کوئی ایسا لحظہ نہیں جس لحظے دے وچ مخلوق سوال کرے اگو جواب دیوان اللہ نہ ہوئے آج کل تا علم تھوڑے سارے دروازے تے آگے دستک کھڑا دیں دے نوجوانوں ہکے لحظے دے وچ قومی چو مسئلہ پوچھنا چاہیں نجف چو پوچھنا چاہیں کربلا چو پوچھنا چاہیں جیرے مرکز علم چو مسئلہ پوچھنا چاہیں چاند منٹ دے اندر تینوں سوال دا جواب مل سکدے جیڑی شریع تکلیف ہی بھی فقہ جعفریہ دے مطابق اسی ویلے تینوں سوال دا جواب مل سکدا ہے مسئلہ دا سامان اللہ چا نہیں مسئلہ پوچھن اللہ دی غفلت چاہے اگر بندہ ان دنیا داری جو کچھ وقت کٹ گندہ اپنے دین کو سوارن واسطے اپنی آخرت بناون واسطے یقین کرے سو اگر تھوڑی جی بندہ توجہ کرے ہاچا دنیاوی معاملات جو نکل کے ہدایت علی پاسے اپنی قبر کو روشن کی میں کرنے علی نے کہڑا نسخہ دسے تاریخ قبر کی میں منور ہوں دیئے موت سوکی کی میں ہوں دیئے علی دے بچڑا نے کہڑا نسخہ دسے ملک الموت نال سونی ملاقات کرن دا عالم برزخ ہزاران سال مشکل ان آسان کی میں ہوں دن علی دے بچڑا نے کہڑا عمل تے نسخہ دسایا ہے محسوس نہ فرمائے اسا زبانی طور تے تاہت چھڑنی ہے یا علی مدد سچی گل اے ہے جو 1400 سال پہلے علی مدد کر چھوڑیے ہون علی دی مدد گھننا لبان کیڑا میدان ہے جس میدان ہے جو حسین دے بابے مدد نہیں کی تھی کیڑی مشکل ہے جس دا حال حسین دے بابے علی نہیں دسایا او کیڑا بھئی قبر دے بارے علی نہیں دسایا معاشر دے بارے علی نہیں دسایا عبادت دے بارے علی نہیں دسایا زندگی گزارن دے بارے علی نہیں دسایا پیو ماں دے حقوق دے بارے علی نہیں دسایا سجنہ دے حقوق بھیڑا دے حقوق بھیرامہ دے حقوق ہمسائیاں دے حقوق استاد نلکی میں علامنے عالم نلکی میں علامنے ماں نلکی میں کلام کرنے بڑھڑے پیو دا احترام کی میں کرنے او کیڑا میدان ہے جس میدان جو حسین دے بابے تیری مدد نہیں فرمائے مومنین کرام جس ویلے مومن ملدن عقیدت محبت شیعتی علامت ہے اسباب توسل سلام دے بعد یا علی مدد آکھنا مومن دا جواب دیونا چہرہ مسکران دے دل خوش تھی دے لیکن ہو سکتے نجف چوں علی دی آواز آوے تو حال مدد مگدہ ودائیں علی مدد پہنچا چھوڑی ہے تو
حالیں سوال ودا کریں دیں میں علی نے تیری مدد کر چھوڑیے زندگی دا کوئی ایسا پہلو نہیں زندگی دا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے دے وچ رہنمائی علی دے بچڑا نے نہ فرمائے ہوئے کوئی ایک قدم زندگی دا نوجوانو تساں چا دسو کوئی ایک پہلو تساں چا دسو کوئی ایک زندگی گزارن دے وچ ہزاراں لکھاں واقعات آندیں کوئی ایک پہلو ایسا دسو جس پہلو دے وچ بطول دے بچڑا نے ساری مدد نہ کیتی ہوئے اور نہ مدد کیتی ہے اساں مدد گھنن واسطے تیار نہیں علی مدد کیتی ہے پیو ماں کو جھنکا نہ دے میں اساں جھنکا دے دے ہیں جیرا جھنکا پیا دے دے میں سمجھ علی دی مدد دا انکار پیا کرے سبحان اللہ مومنین کرم تبھی تو گھبرا دیا تو نہیں بھائیا علی مولا نے فرمایا اگر بابا دنیا تو ٹر گئی گھاٹے بھین بھیرا ہاوے کوئی مرلے کنالا وراثت وچ آندیاں ہم تے بابے دے ٹر ونجن دے بعد اگر سکی بھین پھٹی ہوئی چادر پا کے بابے دا حق منگنائیے دھکے نہ دے پیو دی جائیداد منگنائیے تیرا ترکہ منگن نہیں آئی اپنی جائیداد نہ دے وہ جائیداد تا دے نا جائیداد جڑی وجہ تو وارث بنے اسے باپ دی تا وہی بیٹی ہے نا جڑے شناختی کارڈ تے تیری ولدیت لکھیں دی پئیے بہن دی ولدیت دی تا وہی ہے نا بے شک اپنی جیب بچو نہ دے اپنے ترکے چو نہ دے لیکن بہنی کو دھکے مار کے آہدہ ودے مک گئے تینا سنا رشتہ ولا نام حق منگن بھئی بابے دے ٹر ونجن دے بعد تیرے گھاری چاہ نہیں آ سکتی اگر تو بد اخلاق نہیں آ سکتی لیکن پیو دے ٹر ونجن دے بعد اولاد پیو ماں دے نسل تے نسب جو نہیں نکل دی رہا دی جس قانون نل تو حق گھندا پائیں اسی قانون نل بھینی گھندی پئی ہے علی مدد کر چھوڑیے اساں مدد گھننا نہ لے نئے بڑھ علی دسے اٹھنا کیر لے ہے علی دسے سمنا کیر لے ہے علی دسنے صبح لے اٹھی کے کیا کرنے پہلا کم کیا کرنے علی مولا دس چکے مہ رمضان چ کیا کرنے علی مولا دس چکے رجب تے شعبان کی میں گزارنے علی دسے جو راتی کے کرنے ڈھل دی رات لے کے کرنے ابھر دے لے کے کرنے علی لمحہ با لمحہ مدد کرے دا پہ خوش نصیب او ہن جڑے علی دی مدد حاصل کریں دے پہ ساری زندگی مدد مگدے رہے منوں تے اساں مدد تے عمل نہ کروں امیر المومنین بروز معاشری و سوال چکریں او کیڑا پہلو ہے او کیڑا شعبہ ہے جس پہلو دے وچ علی تھوڑی مدد نہیں کی تھی دسن دا طریقہ بولن دا طریقہ دیکھن دا طریقہ سنن دا طریقہ کیڑی شے سنن دے بارے علی نہیں دسایا کہ کیا سننا حلال ہے کیا سننا حرام ہے علی دیکھن دے بارے نہیں دسا جو کتے دیکھنا حرام ہے کتے دیکھنا جائز ہے زبان چلاون دے بارے علی نہیں دسایا جو کیا بولنا حلال ہے تے کیا بولنا حرام ہے ہاتھ اٹھاون دے بارے کیا علی نہیں دسا جو کتھاں چاونا ہے تے کتھاں سٹنا ہے سنن دے بارے علی نہیں دسا انڈیا تے گانے آپ سندہ رہ گئے قرآن خود نے بھی سنا حالے بھی یاد ہے یا علی مدد کیتی ہے موسیقی حرام ہے غیبت حرام ہے مومن دا قلت شکوہ کرنا حرام ہے سننا حرام ہے نوجوانوں بزرگوں بھئی کہ جی مدد اسا چاہتے ہیں ہر پہلو دے وچ امیر المومنین علی نے مدد کی تھی اکھاں کتھاں دیکھ سن علی دسا گئے زبان کی میں چل سی علی دسا گئے کنہ نے کیا سننے علی دسا گئے ہاتھ کتھا چامنے علی دسا گئے دل وچ کہیں کو وسامنے علی دسا گئے رشتہ دا احترام دسا گئے ماں نلکی میں علیہ سے بڑھڑے بابے نلکی میں علیہ سے زوجہ نلکی میں علامنے بھین نلکی میں علامنے بھیرا نلکی میں علامنے بڑے تے چھوٹے دا احترام علی ہر شے کھول کھول کے دسا گیا ہے مدد کرنا ہے علی دا کم نیج البلاغت خطبان دی شکالچ علی مدد کر گئے اگر علی آلہ نہ کھولے تا ہی دا قصور ہے
صحیفہ سجادیہ دیا دعاما دی شکل جو علی دا پوترا مدد تبھی تک خبران دیتا نہیں بھئی امام میری اصل مسئلہ ہے مشکل ہے جڑی اور بالخصوص اساں مکتب اہل بیت آلے جس مشکل دا شکار تھی دے پائے ہیں یا جنہ مسائل تو اساں دو چار تھی دے پائے ہیں وہ ایہن مومنین کہ اساں اپنی اولادہ کو آل محمد فرامین نل واقف نہیں کیتا فقط ذات معصوم تک واقف ہیں جو سجا پہلا امام کیڑے بارہواں امام کیڑے انہاں دی سیرت انہاں دا کردار انہاں دی گفتار انہاں دا فرمان اساں اپنے نسلوں کو نہیں ڈسایا چند فرمان نال زیادہ مربوط ہن نہیں پڑھے گئے اور بالخصوص مجرم اساں لوگ ہیں جڑے ممبر تے آندے ہن اساں تھوڑی چوپ دے ڈر کنو آل محمد فرمان پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیوں کہ جڑا فرمان پڑھا ونجے اندے چ ذمہ داری ہوندی ہے جڑا علی دے بچنا دا فرمان آرڈر انگلش وچ آرڈر یاد ہے نا بھئی فرمان میں نہیں آرڈر جڑا دیتا میں دے کہ یا آرڈر ہوندے کر یا آرڈر ہوندے اے نہ کر ہن جڑا بندہ آرڈر سندا پیا ہوندے فرمان اس ویلے بندہ توجہ نال سن دے کیونکہ ایسا ہے لوگ تھی گئے ہیں تھوڑے رویاں دے ہے لوگ تھی گئے ہیں تھوڑی داد دے جے تک تسا بولو نہیں اگو اگلی گل بھول ویں دیئے اسا تھوڑی چپ دے ڈر کنو 14 دے فرمان پڑھنا چھوڑ دیتے ہن یاد رکھ 14 دے فرمان ہی وہ علم جرا جبریل گھن کے آیا ہا تیرے چھیویں امام نے اپنے صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زرارہ یاد رکھنے علم کہہ کو آہدن بھائی ہاتھ نہ اپنے گھر دی چوکھٹ دو اشارہ کر کے بطول دے بچڑے نے فرمایا جیڑی شے این دروازے چو نکلے او کو علم آہدن تے جیڑی این دروازے تو ہٹ کے آوے زلالت تے گمراہی تا ہو سکدی ہے علم نہیں ہو سکدا علم ہے یہ وہ جڑا بطول دے پتران دی زبان چو نکلے اساں مومنین چونکہ تھوڑے رویاں دے قیدی ہیں اساں تھوڑے مزاج دے پابند ہیں اسیر ہیں کہ لہٰذا کامیابی دا معیار اے ہے کہ میرے کل جتنا زیادہ مومنین میں کو دعا دے سن داد دے اے کوئی عیب نہیں اساں بھی خوش تھی دے ہیں مومنین سچ دے ہوتے لبیک آکھنا تائید کرنا عبادت ہے لیکن میں اپنی غلطی تسلیم پیا کرے نا کہ جتنا فرمان پڑھا ونجے مومنین مجبور ہوندن توجہ نال سنن واسطے جڑا کلاس وچ استاد پڑھیندا پیا ہوئے a+b دا مربع a2 + b2 + 2ab جڑا استاد کھولی کھڑے فارمولا ہن شاگرد ہاتھ چا کے واہ واہ نہیں آہدے او سمجھن دی کوشش کریں دن جتا شور ڈھیر ہوئے اتا سمجھ نہیں آدھی رہاندی جتا استاد گل زیادہ سمجھاوے بچہ چ شور ہوئے فرمیندن شور نہ کرو چپ رہو سمجھو جو میں کے عہدہ پیاں آل محمد دا فرمان سمجھن نال تعلق رکھدا ہا چونکہ اساں فضائل جڑا مومن خوش تھی دن تا سمجھا میں دراندے مجلس کامیاب ہے کہ جڑا فرمان پڑھا ونجے تے مومنین توجہ نال سن دے پائے ہوندن یا اکثر نیندر کرن پائے ویندن جے میں ہن ادھے مجمع نے نیندر شروع کر دیتی ہے انہاں دا سر مبارک اکھاں بند نہیں میں جھکدا انہاں دی تھوڑی سینے نال ونج لگی ہے این ڈر کلو تا لوگ فرمان نہیں پڑھ دے جو کو مجمع سم میں دے تے نیندر کریں دے بلند صلوات پڑھو آل محمد لہٰذا جگا کے رکھنا خطیب دی ذمہ داری ہے آل محمد فرامین پہنچاونا خطیب دی ذمہ داری ڈھیر سارے برادران وہ دن جی کتاب دے سامنے ایسا کیویں فرمان پڑھوں اتنی عربی یاد نہیں تھی دی اندج کیڑی شرم والی گل ہے مومنین کرام دو چہرے ممبر تے آندن یا امامہ پاک آندن تے یا برادران جڑے آ کے قصیدہ پڑھ دین ذاکرین اوزام آندن اگر برادران سریکی دا لکھو یا قصیدہ دیکھ کے پڑھ سکدن تا علماء 14 دا فرمان کھول کے بھی پڑھ سکدے ہیں اندج شرم علی کیڑی گل ہے اندے وچ پریشانی علی کیڑی گل ہے ممبر تے آمن قرآن کھول کے بہمن قرآن دی آیتاں سلیکٹ کر کے آمن موضوعی آیات دا ترجمہ کریں پتہ تا لگے جو ممبر حسین تو فرمان بھی مل دے اللہ دا قرآن بھی مل دا ہے
سبحان اللہ۔ تو مومنین کرام مسئلہ اے وے کہ مجمع دی خاموشی سو کو مجبور کر دے دیے جو اسا آل محمد فرمان نہ پڑھوں، آل محمد فرمان پڑھے گئے۔ بھائی ذمہ داری ہے، آرڈر ہے، ذمہ داری ہے، ایک کرنا ہے، ایک کرنا ہے۔ جیلے بندہ فرمان آل محمد سندا پہ کہ ایک کام بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا ہے، تو جس ویلے بندہ سندا بیٹھا ہوئے کہ میں ایک کام بھی نہیں کیتا، اے حکم علی بھی نہیں مننا، اے حکم حسین بھی نہیں مننا، یقیناً نفسیاتی طور تے بندہ پریشان ہوندے، جدہ پریشان ہوندے پسینہ آندے، خاموشی ہوندی ہے، اوندا ضمیر جاگدا پیا ہوندے۔ میرا محترم تا لہٰذا جدہ فرمان پڑھیندا پیا ہوندے تا خطیبان دی خدمت اچ اپیلے ہے کہ مجمع دی چپ دے ڈر کنو، مجمع دی داد نہ ہومر دے ڈر کنو، آل محمد دے فرمان سینے چ ٹھپنے نہیں چاہی دے، بلکہ مطمئن تھی کہ بیان کر تاکہ مومنین توجہ نل سنن۔ جیڑی گل بندہ توجہ نل سن دے اوہ دل تے اثر کریں دیئے، جیڑی دل تے اثر کریں دیئے اوہ چیز دا وقت بندے کو عمل تے مجبور کریں دیئے۔ جو دل پہ گزرتی ہے، کیا علامہ اقبال دا شعر ہے، اثر رکھتی ہے، کوئی یوں جیاں شعر ہے بھئی اگر دل دے ہوتے کوئی شعر ٹکراوے وقت بھی انسان عمل کرنے واسطے تیار ہوندے۔ بہرحال قرآن اور فرمان اسا اپنی نسلوں کو بالکل اجنبی رکھے، کوئی پتہ نہیں انہاں کو، ایک خیالی دین اسا دیتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں لکھے میرے خیال ہی چاہیے میں بیان کیتا، ایک خیالی دین اسا نسلوں کو دسا ہوئے، جیڑا کتاباں دے وچ دین پے او ہو رہے، جیڑی کتاباں دے اندر تاریخ پئی ہے او ہو رہے، جو کچھ کتاباں دے اندر ہے او علیحدہ ہے۔ ایک خیالی اسا بلڈنگ بنائیے، خیالی ڈھانچہ بنائے، ایک خیالی تشیع بنا چھوڑیے، ایک خیالی اسا قوم بنائیے۔ اگر کوئی میرے خیال تو ہٹ کے بیان کریں دے بندہ دے اے تا شیعہ ہی نہیں۔ میرا محترم اپنے خیال شیعت کو نہ سوچ، علی کل پوچھ مولا تیرے شیعہ دی علامات کیا ہیں۔ مومنین کرام میں عدالت گیا کھڑا ہوا، نال ایک بندہ میرے گواہ ہوئے، جج جا کے کہ ہاں بھئی گواہی پہ تھی دیئے، نال اللہ گواہ آکھے میں سر تے قرآن رکھ دا کہ شاہونا اون بندے کو تماچا کو نہیں مارا۔ میں کہا نہیں جی، میں کیوں جھوٹ بولا، میں کو تماچا مارے؟ وہ کہ نہیں میں جج صاحب میں سر تے قرآن چاہتا این تماچا نہیں مارا۔ میں کہا نہیں جج صاحب ٹھیک ہے مخلص ہے لیکن جھوٹ پیا بلے دے، میرے حق چ گواہی پیا دیں دے، لیکن جدہ میں تماچا مارے او میرا محترم میں 100 واری آکھا میں علی دا شیعہ، علی بھی آکھے تو میرا شیعہ ہیں۔ اتھا خاموشی حق بن دیئے۔ مومنین کرام گال لے وے کہ خود امیر المومنین نے دسا کہ میرا شیعہ کون ہے، خود حسین دے بابے دسا جو شیعہ دی علامات کیا ہیں، خود امیر علی بہتر جان دے علی دا شیعہ کون ہے، پتہ نہیں میں کیا آکھ گیا۔ او بھائی علی مولا خود بہتر جان دے جو علی دا شیعہ کون ہے۔ علی مولا نے علامتہ دسی ہیں، علی مولا نے نشانیاں دسی ہیں۔ بھائی ایسا صورتوں کو دیکھ کے شکلیں دیکھ کے پتہ لگ میں دے، ڈھیر سارے بندے ہوندے بندہ سفر پیا کریں دا ہوندے، دل اچ کھٹکایا بیٹھا ہوندے، لگتا ہی میں ہے جو ایک کوئی مومن ہے۔ فارن علیہ واقعہ پیش ہے، بسا اوقات چلو کہتے ہیں مسجد ہی بندے دی ملاقات تھی ونی، اتھا دا بندہ دیکھ گندے جو نماز جعفری ہے یا غیر جعفری، پتہ لگ میں دے نا بھئی کس فقہ نل تعلق رکھ دے۔ سفر دے دوران مسافرت کسی مقام تے بندہ بیٹھا ہوندے، کہیں بندے تے بندے دا شک پوندا پیا ہوندے، لگدا ہی میں کوئی محب اہل بیت، ہن وہی تا کونی تھیندی پئی ہوندی، کیویں پتہ لگ دے؟ تو کچھ یوں جیاں بندے بیٹھے ہوندے انہاں کو دیکھ کے بندہ وہ ساریاں کرسیاں چھوڑ کے وانڈھا وانج باندھے، کچھ علامات ہوندی ہیں، پتہ لگدا پیا ہوندے کہ اتھا باونا میرے حق کی نہیں۔ او بھائی علامات تو پتہ لگ دے نا، علامات تو پتہ لگ دے۔ او شیعہ او نہیں کہ جرا اسٹام تے لکھوائی ودے کہ میں شیعہ، یا شیعہ دے گھر پیدا تھی پہتے میں شیعہ، ہرگز نہیں۔
شیعہ کسی قوم دا نام نہیں، مذہب دا نام نہیں۔ او میرا محترم، شیعہ کسی ڈیزائن دا نام نہیں، کسی فرقے دا نام نہیں، کسی گروہ دا نام نہیں۔ شیعت ایک فکر دا نام ہے، فکر دا نام۔ او بھائی جی میں ان پڑھا ٹیچر نہیں لگ سکتا، ہی میں بد عمل علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے سارے ہیں جڑے جمع علی دے دشمن دے گھر رہن، کردار نے انہوں کو علی دا شیعہ بنا چھوڑا۔ پتہ نہیں میں کیڑے پاس اشارہ کر گیا۔ جمع اس گھر ہی ہیں جدہ امیر المومنین علی نل دشمنی واجب سمجھی میں دیران دی آئی، لیکن اولاد یہ جو پیدا تھی ہے جو لوگ انہوں کو شیعان علی یہ دن تا شیعہ دے گھاری چے جمنا شیعہ دی علامت نہیں، کردار ڈسیں دا رہ دے جو کہیں دے نال تعلق رکھدا ہے۔ تواری زندگی دراز ہوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں، ایسا نوجوانوں سب تو زیادہ پہلا ظلم ڈسے میں کہ ایسا خطیبہ نے فقط اسا مومنین دی خاموشی دے ڈر کنو، بطول دے بچنا دے فرامین نہیں پڑے تاکہ مجمع خاموش ہو ویسی، سناٹا ہو ویسی، چوپ ہو ویسی، جی میں داد گھنن دا آدھی ہم ہمیں میں کو داد نہیں ملنی، لہٰذا میری مجلس فلاپ ہو ویسی۔ ایک ہی ڈر کنو دوجہ والدین دی غفلت نے کدہ نہیں آکھا پیو ماں نے کہ بچڑا کدہ نہج البلاغہ دیا چاند 17 چا پڑھ، بچڑا کدہ چاند آیتاں قرآن دیا ترجمہ چا پڑھ۔ او نوجوانو او بیا دور ہے جدہ گھاری چ فجر دی نماز تو بعد تلاوت دی آواز آن دی ہے تے پتہ لگدا ہا جو علی علیہ دا گھر رہے ہون او روش ختم تھی گئی ہے، مک گئی ہے او فرہنگ، او لوگ قبران دی زینت ونج بنن جڑا فجر لے اٹھی کے مسلح دے ہوتے قرآن بھی پڑھ دے ہن تے گلی چو گزر دے پہ ہوں دے ہن لوگ تے انہاں دے گھروں تلاوت قرآن دی آواز پہ آن دی ہے۔ لکھاں رحمتاں ہوویں انہاں لوگاں دی قبران دے ہوتے جڑے سارے گھراں چ بہندے ہن مسلح تے نماز پڑھن دے بعد اتھیں قرآن کھول کے قرآن دی تلاوت کریں دے ہن۔ نوجوانوں اس روش کو زندہ کرو، اس روش کو زندہ کرو۔ تھوڑے گھر نالو جرا صبح دے ٹائم گزرے تلاوت، ماں بہن قرآن پڑھ دین، عورتاں زیادہ پڑھ دین، لیکن حکم ہے کہ انہاں دے قرآن دی تلاوت دی آواز بھی نامحرم دے کنا تے نہ ونجے۔ قرآن بھی اتنی بلند آواز وچ نہیں پڑھ سکدیاں جو گلی چو گزردا ہویا کوئی نامحرم سونے۔ ہاں وہڑے دے وچ پوتر جڑے محرم ہیں، پوترے ہیں، ڈوترے ہیں، پوترے ہیں، تے لہٰذا او سن سکدے ہیں۔ ہاں او بزرگوں نوجوانوں کوشش کرو فجر دی نماز تو بعد تھوڑی آواز گھر دی چار دیواری تو بہر پئی ویندی ہوئے، گانے دی آواز تا ویندی ہے، گالیاں دی آواز تا ویندی پئی ہوندی ہے، جھڑکاں دی آواز تا ویندی پئی ہوندی ہے، تماشے دی آواز تا ویندی پئی ہوندی ہے۔ کوشش کروں قرآن نل مزاج ملا جس قرآن نل حسین دا اتنا مزاج ملدا ہا جو دھڑ ہے کربلا سر ہے نوکے نیزہ تے پردہ ویندے قرآن دسیندہ ویندے نانے دی امت کو حسین کو، حسین دا سر تن نالو جدا کر سکدے وے، حسین کو قرآن نالو جدا نہ کر سکدے۔ مسئلہ کیا بنے کہ اسا خود اولاداں دی تربیت قرآن والے پاسے نہیں کیتی۔ ہاں اسا چار ختم میں ہر مہینے چ پڑھدا، ڈھیر سارے بندے جڑے پڑھ دین رسمی طور تے پڑھ دے پائیں، روزانہ دے میں 4 رکوع پڑھ چھوڑیں، نہ 4 رکوع روزانہ پڑھ، نہ 4 ختم پڑھ، مہینے دے وچ ہکو رکوع پڑھ، ہک نہیں پڑھ سکدا، 7 آیتاں پڑھ ترجمے نال پتہ لگے جو 14 دا خالق اپنی مخلوق کو آدھا کیا بیٹھا، پتہ لگ ونجے جو خالق کلام ترجمے نال پڑھ۔ او نوجوانہ لو انزلنا حوض القرآن، تھوڑا پانی مومنین کرام تبھی تک گھبران دیا تو نہیں پہیاں یار۔ ہاں آج کل جرا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے پاس میں تمہیدی گفتگوئی متوجہ کرنا چاہتا، انہاں والدین نو متوجہ کرنا چاہتا کہ جنہ دی اولاداں کالج اور یونیورسٹیز پڑھ دیا پہیاں ایک نمہ حمل ہے۔ اور بھئی پہلے تا ساڑھے کلوں میں تلاوت قرآن کوئی نہیں، پہلے عقیدت کوئی نہیں، قرآن نہ لطنی نہیں رہ گئی۔ الٹا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن اتنا چالاک تھی چکے، سن دے بیٹھے بھی یا کوئی نہ،
دشمن اتنا چالاک تھی چکے کہ ہن وہ حقانیت قرآن صلوات بڑھو خاندان تطہیر مومنین کرام ایک نما حملہ بے دینی دا نہیں پہلے تو ہے نا بد عملی دا نمازہ تو جدا کرنا روزہ تو جدا کرنا انسانیت تو جدا کرنا پہلا حملہ رہی ہے انہاں نسلاں تے بد عملی دا دوسرا حملہ ہے بے دینی دا لا دین بنا چھوڑو بے دین ہمر دے نال لا دین وہ کیمیں بنا دے پہن تھوڑی جی توجہ فرمے سے کہ وجود قرآن دے ہوتے حملہ ہے یہ جڑے میں نا کالجز یونیورسٹیز وہ تو پروفیسرز یہ جہیں جڑے دہرین زندیقین وجود خدا دے قائل نہیں وہی کو وہم سمجھ دیں کسی غیب دی خبر دے قائل نہیں اور انہوں دے حملے اتنے نفسیاتی ہوں دیں اور اتنا فطرت دے قریب شیطان کو انٹر ہوں دیں کہ تھوڑی ساری نسلہ وجود قرآن دیا منکر پہیاں بن دی وجود خدا دیا منکر پہیاں بن دی مثلا کہ قرآن پرانی کتاب ہے 1400 سال پہلے دی کتاب ہے بھئی 1400 سال پہلے وضو تے غسل تے وہی مسئلے حالیں تقوی بیان تھیں دے آندن نہ کوئی نواں ایڈیشن ہے نہ کوئی نمی ترمیم ہوئی ہے نہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن سائنس اپنے مقام تے پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی ان دے تسا ٹرینڈز دیکھو کتھا پہنچ چکے لہذا قرآن پرانی کتاب ہے موجودہ دور دے تقاضے قرآن پورے العیاذ باللہ نہیں کریں دا پتہ نہیں گل سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ کہ قرآن دا نواں ایڈیشن نہیں آیا کوئی نمی ترمیم نہیں ہوئی کوئی نمی آیات شامل نہیں جیڑی سائنس اور ٹیکنالوجی دے تقاضے پوری کر سکتی ہوئے قرآن پرانی کتابیں جامع دے لہٰذا اندے جدید مسائل دا کوئی حل کوئی نہیں نہ ایٹم ہے نہ راکٹ ہے نہ ٹیکنالوجی ہے لہٰذا قرآن پرانی کتابیں یہ سارے موجودہ دور دے تقاضے پورے نہیں کریں دی اندے وچ کسی قسم دی سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی نہیں جیڑا منکر قرآن انگریز ایٹم ہوں بنائے راکٹ ہوں بنائے ٹیکنالوجی ہوں بنائیے بلٹ پروف گڈی انہاں بنائیے مسلمانہ نے سوائے جہاد تے تلوار دے بھائی کیشے دیتی ہے ایو جائیں حملے ساریاں نسلیں تے پہ کریں دیں جڑے واقعاً قرآن کو پرانی کتاب سمجھ کے کہ ایک جدید ماڈرن کتاب نہیں ماڈرن تقاضے پورے نہیں کریں دے ڈھیر سارے مسلمانہ دیاں اولاداں وجود قرآن دیاں منکر بن چکی ہیں اور نسلیں بن چکی ہیں اور اس شے کو تسلیم کریں دیں کہ قرآن ترقی دے راہ نہیں لکھیں دا فقط رٹا پہ لیں دن اور اسی رٹے دے وچ ہی مر ویں دن میرا محترم ساڈا مذہب رٹے اللہ نہیں ساڈا مذہب سمجھن اللہ ہے ساکو فقط کتاب نہیں ملی اللہ نے نال وارث کتاب بھی عطا فرمائے ہیں انہاں لوگاں دی بدبختی یہ ہے کہ انہاں فقط کتاب تو سب تھک گئے ہو تاریہ توجہات سجے کھبے پاسے ہو گئی ہیں بس میں بالکل قریب آ گیا نتیجے دے لہٰذا اس حملے دے وچ اس جال دے وچ لوگاں دیاں نسلاں پھسن او کداں واسطے اس دھوکے چ نہ آویں جنہاں دا مرشد حسین ہے جڑے مکتب کربلا دے پیروکار ہیں جنہاں کو اللہ نے باب العلم علی دی شکل عطا فرمایا ہے ہر بندہ قرآن تو دور ہو سکتے علی والے نہ ہو سکتے اکھاں کھول بہت تھوڑیاں جیاں اکھاں کھول کے بس نیند رہی بیٹھی ہے تو گھر میں سمو مجلس حسین میں سمن دی اجازت کا نہ نہیں دینا رہا مومنین تبھی تک گھبران دیتا نہیں بھئی ہر بندہ دشمن دی اس چالیچ اس جالچ پھس ونجے علی اللہ کداں نہیں پھس سکدا ایک کتاب جنہ قنا سادے واسطے فقط کتاب کافی ہے لہٰذا ای جالچ اوے پھس سکدن
اسا کدیں نہیں آکھا صرف کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی ہوندی تورات آوے ہا موسیٰ نہ آوے ہا, انجیل آوے ہا عیسیٰ نہ آوے ہا, اور زبور آوے ہا داؤد نہ آوے ہا, قرآن ہووے ہا مصطفیٰ نہ ہووے ہا. کتاباں کافی نہیں, کتاباں دے نال اللہ نے وارث بھیجن, اور اللہ دی ذات نے ساکو او وارث عطا فرمائن کہ جڑے عالم قرآن بن کے آئین, جنہ قرآن نازل تھیندا ڈٹھا ہے. مسئلہ اے بنے کہ جڑا امت نے وارث کتاب کو ہٹا چھوڑا, وارث قرآن کو زندان چ رکھ چھوڑا, اور خود ناجائز طریقے نال ملوکیت دی گندی شکل جس ویلے خلافت ممبر تے آ گئی, اس ویلے علم علیحدہ ہو گیا, کتاب علیحدہ ہو گئی, وارث کتاب زندان دے وچ آ گئے. تھوڑا جہاں موقع وارث کتاب کو ملے تے ایڈے چھیویں امام کو کتاب دا علم پھیلاون دا موقع نانے دی امت کو ملے, اتا فقط مسلم زرارہ ابو حمزہ سمالی جائیں لیک شاگرد 33,000 حدیث دے حافظ شاگرد نظر نہیں ہے. نال نال جابر بن حیان فادر آف کیمسٹ جیاں سائنسدان بھی تیرے امام دا شاگرد نظر آیا. جدہ کتاب اور وارث کتاب کو اکٹھے موقع. اور مومنین انج نہ سمجھنا نوجوانوں کہ اسا سائنس اور ٹیکنالوجی دی ترقی دے قائل کوئی نہیں, اور قرآن اچھے ترقیاں کوئی نہیں. سائنس 1400 سال پہلے قرآن آمن والے دیتے اشکال پئی کریں دیے, اور میں ساری چیزیں خود ڈیپلی ڈٹھیں اور بڑے بغور ڈٹھیں. میں کوئی سنی گال ہی نہیں پیا کریں دا. موسیٰ سے مارکس تک اے جڑے گروپس چل دے پین باقاعدہ مہینہ دا ممبر ہاں, اور باقاعدہ مہینہ کو پڑھدا رہندا, اور ڈیپلی انہاں لوگوں کو میں سٹڈی پیا کریں نا. قرآن جس مقام تے پہنچے, سائنس 14,000 سال بعد بھی اس مقام دی جھلک نہیں دیکھ سکتی جیڑی ترقی قرآن نے 1400 سال پہلے دکھائی ہے. مومنین اکرام ہن میں ویکھساں کہ تسا لوگ کتنی توجہ دے وچ بیٹھے ہوئے. کوئی شک نہیں سائنس فضا دے وچ اپنا جہاز اڑا سکتی ہے, لیکن سلیمان کو نال ہوا مسخر نہیں کر سکتی. اسا قائل ہیں سائنس دی ترقی دے کہ سائنس سبحان اللہ. اسا قائل ہیں سائنس دی ترقی دے کہ سائنس سمندر دے وچ بحری جہاز چلا سکتی ہے. ہیں تسا سن دیو سو خبراں دے وچ کہ روزانہ کوئی نہ کوئی طوفان آندے کہ سمندری جہاز ٹکران دن پاش ہو ویندن, لکھاں ڈالر مالیت دا سامان سمندر برد ہو ویندے. بھئی سائنس سمندر اچ اپنا بحری جہاز چلا تا سکتی ہے, مگر نوح وانگوں نہ بڈھن والا سفینہ نجات نہیں بنا سکتی. اسا قائل ہیں سائنس دی اس ترقی دے کوئی شک نہیں کہ سائنس فضا دے وچ ڈرون طیارہ بھیج سکتی ہے. او بھئی 1000 میٹر بلند سائنسدان فضا دے وچ اپنا ڈرون طیارہ تا بھیج سکدن, کوئی سائنسدان قاب قوسین دی جھلک نہیں دیکھ سکدا. جتا پہنچے حسین دا نانا, جدا پہنچے زہرا دا پاک بابا, اگو لے جا علی دہا عرش خدا دہا لے جا علی دہا. مومنین کرام کوئی شک نہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ بلٹ پروف گڈی بنا سکتی ہے. گولی ونجے شیشے تو سلپ ہو ونجے, برود پھٹے اور گڈی کو کچھ نہ ہوئے. یاد رکھنا سائنس بلٹ پروف گڈی بنا سکتی ہے, مگر کوئی سائنسدان خلیل آنگوں نار کو گلزار نہیں بنا سکتا. اور ایسا قائل ہیں سائنس دی اس ترقی دے مومنین کرام کوئی شک نہیں کہ ایک لحظے واسطے سائنسدان ایسے انجیکشن ایجاد کر چکن کہ مریض کو ٹیکہ لو, انجیکشن لو, بے ہوش کر چھوڑو, آپریشن کرو, سرجری کر چھوڑو, جراحت دے بعد دوبارہ ٹانکے لاکے بے ہوش کو ہوشچ. سائنس بے ہوش کو ہوشچ آن سکتی ہے, مگر کوئی سائنسدان صدیاں دے ستے مردہ کو ٹھوکرا مار کے نہیں اٹھا سکتا.
سبحان اللہ مومنین کرام قائل ہیں سائنس دی اس ترقی دے ہوتے کہ سائنس ہاں انہاں دے کیپسولز اور میڈیسنز دے وچ شفا دا دعویٰ ہو سکدا ہے جتنیاں گولیاں لوگ کھاندے پین کلر کھا دی نے لازے واسطے درد معاف تھی گیا درد ختم تھی گیا کوئی نہ کوئی دوائی کھا دی بیماری تو نجات مل گئی اسا قائل ہیں کہ سائنس کیپسولز اور ٹیبلٹس دے اندر شفا دا دعویٰ کر سکتی ہے مگر کوئی سائنسدان مٹی کو کھا کے شفا نہیں بنا سکتا سبحان اللہ اور مومنین کرام مسقیل ہیں سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ سورج دا سینہ جی موڑا آنکھ چھڑے نہیں ہے جناب علی کوئی شک نہیں انہاں دیاں دواواں دے اندر کیپسولز دے اندر شفا دا دعویٰ کر سکتے ہیں اور بھائی سائنس اپنی دواواں دے وچ شفا دا دعویٰ کر سکتی ہے جعل الشفاء معصوم پہ فرمیندے جعل الشفاء فی تربت الحسین اور جائیں کہیں مرض دا کہیں کل علاج نہ ہوئے ان دا علاج اللہ نے حسین دی مٹی جرا کے چھوڑا کوئی سائنس خاکوں مٹی نو خا کے شفا نہیں بنا سکتی اور ایسا قائل ہیں کہ سائنسدان سورج دا سینہ نچوڑ کے سولر ٹیکنالوجی حاصل کر کے اپنے بند پکھے چلا سکتے ہیں اور بھائی اپنی موٹراں مفت چلا سکتے ہیں سورج دا سینہ نچوڑ کے سائنسدان اندے جو توانائی انرجی سولر ٹیکنالوجی حاصل کر سکتی ہے کداں قرآن اور 14 دے فرمان دے مقابلے دے وچ آج دا ناجائز پڑھا لکھا نوجوان داڑھی مچھا منور دے بعد پینٹ شرٹ ٹیاں لامر دے بعد قرآن تے اشکال پیا کریں دے یاد رکھنا سائنسدان سورج دے سینے چو توانائی تا حاصل کر سکتے ہیں مگر کوئی مئی دا لال گجدہ ہویا سورج واپس نہیں بلا سکتا سبحان اور کداں واسطے مکتب حسین والا اور کداں واسطے کربلا دا آزادار قرآن دی حقانیت دے مقابلے دے وچ سائنس اور ٹیکنالوجی دیاں بھوگس دلیلاں پڑھن دے بعد دہریت زندگیت اور منکر خدا دے وجود ہمر دی جرت نہ کریں ایسا قائل ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ پہلا سائنسدان ہے جائیں چاند دے ہوتے ونج کے قدم رکھے منیتے ہیں کہ سائنسدان چاند تے قدم تا رکھ سکتے کوئی سائنسدان چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا کداں واسطے یاد رکھنا تو کسی جہل بندے دا مطیع نہیں بڑا تائیں او کو امام مننے جڑا زمین تے بہ کے آدھا انی عالم و طورق السماوات من طورق العرض پوچھ کنو علی کنو علی زمین دے رستہ کنو آسمان دے رستے زیادہ جاندہ ہے اس عالم علی دے منن والا جہل چنگا نہیں لگدا اس عالم علی دے منن والے کو ساری زندگی اپنے غسل دے واجبات دا پتہ نہ ہوئے جیون دا کیا فائدہ ساری زندگی امام زمانہ دی انتظار کریں دیاں گزر گئی ہے تے مولا ظہور فرماوے تے فرماوے نہ ہٹ من تیرا بدن ہی پاک کوئی نہیں لباس ہی پاک کوئی نہیں اس زندگی دا کیا فائدہ کہ سارے گھر دے برتن ہی پاک نہ ہوئیں مستورہ کو پاک کرن دا حالے تک طریقہ نہ آوے یوسف زہرا کرے ظہور رکھے توڑے گھر جی قدم منگے پانی دا گلاس برتن نجس ہوئے تے زہرا دا بچڑا تسا ٹور ونجے اتنا دین تا سکھ چاہ جو کم از کم گھر دے برتن تا ہمیں پاک کر چاہ جی میں زہرا دے بچڑا نے فرمایا ہے ساری زندگی لچھے دار تقریرہ سن کے 70-80 سال دے زندگی گزر گئی ہے نہیں پتہ لگا جو حسین کربلا گیا کیوں ہاں نہیں پتہ لگا مجبوری کیڑی ہاسی جو بھینی کو نال لا کے ٹو رہا آباد و شاد رہو بڑی عقیدت نال محبت نال سماعت فرماون والے بس توڑی طبیعتہ مسائب والے پاسے میل ہو گئی ہیں 2 جملے برادر مکرم موجود ہیں خدا انہاں دی زندگی دراز فرماوے بہت خوبصورت اضافت ہے اس طالب علمی علی بازم دے وچ برادر آصف خان قیامت دی شکل وچ فاضل شخصیت انتہائی برجستہ مبلغ باپ دا مبلغ بیٹا الحمدللہ سارے انہیں دل بڑے چوڑے ہیں خوشی تھئیے کہ اس امام زمانہ دی جڑی مختصر فورس ہے جڑی ممبر تے آکے آل محمد دی فکر بیان ودے کریں دے ہن انشاءاللہ جدید مزید یہ جن نوجوان آن دے پین
جڑے تسا مومنین دی علمی پیاس بجھیں دے راسن زیادہ دیر نہ بلہاواں دو جملے آکھنا چاہدا مومنین کرام ایویں تا دشمن دی دھی کو کوئی نہیں مریندا جویں حسین دی دھی کو تماچے مارے جے دھی دا بابا مار ونجے یا مارا ونجے ہر کوئی اندے سر تے ہاتھ پھیریندا ہے ہر کوئی اندر سارے چوم دے ہر کوئی ترسلیہ لین دے اللہ جانے مسلمانہ کیڑے بدلے گھننے ہن حسین دیا او حسین دے پتر مارے ہانے حسین دیا دھیاں کو تا اتنا نہ مارے نہ ایویں تا کوئی دشمن دی آدھے نہیں سن دے نہیں وے بزرگا کلوں دھی دشمن دی ٹور آوے ہیں او دشمن دی نہیں رسول دے پتر دی دھی آئی مگ دی تا ہک گھٹ پانی دا کھڑی ہے آدھی تا ایو کچھ کھڑی اپنے غمج کا دہنا رویں آدھی تا ایو کچھ کھڑی ہے میں کو شام نہ نیوو میں کو بابے دی لاش نال ملہی ونجو میں ایو کچھ اکثر لوگو میں حسین دی دھیاں میرا بابا خاک تے ستا پے نہ کفن ہے نہ قبر ہے نہ کوئی رومن والا ہے مت کہیں کو ترسا ونجے میرے بابے دی قبر چ بناوے ایڈی بے دردی دے نال تماچے مارے نے میں کی میں دساں ہر پردہ حسین دی لاش نالو ہٹ گئی ہے ہٹی نہیں ہٹائی گئی ہے جڑا بھیراواں دی لاشاں چھوڑیاں نے نا سوکھیاں چھوڑیاں نے کمیزاں دے رنگ بدل گئے ہانے اس ویلے بدل دین جڑا نیزہ نال اجرکم اللہ تازیانہ نال اٹھیں ہر پردہ دار لاش چھوڑیے او میری قوم دا غیرت مندہ ہر پردہ دار لاش چھوڑیے مگر 4 سالہ دی معصومہ بابے دی لاش نہیں چھڑے دی ہٹیں دے ان نکیاں نکیاں بہی چا ودھیں دی آئی بابا بابا کر کے غریب تے من جھڑ دی آئی وط ہٹیں دے ان وط نکیاں نکیاں بہی چا ودھیں دی آئی وط بابا بابا کر کے ونج جھڑ دی ہے میں کو معاف فرما میں تدا دل دکھ پوے میں نو معاف فرما میں انعام گھننے ہن دیر پیتھی دی ہے یہ شمر کمی نہ دے جن نہیں اٹھ دی تو میں آپ ہٹاواں او میری قوم دا غیرت مندہ اللہ جانے کیڑے خیال جو بیٹھا سن دائیں اگھاں ودے میرو دیکھیں ہک ہاتھ نال حسین دی دھی دے دویں ہاتھ پکڑے نے بے ہاتھ نال ایڈا ظلم دا تماچا مارے سن سے سیلی کے شمر پہ دختر حسین زادہ صورت یتیم رو کمپود کرد کی میں ترجمہ کران شمر دا ہاتھ وڈا ہا سکینہ دا منہ چھوٹا ہا او جوانا جی میں تماچا لگتا ہا منہ موڑویں دا ہا آدھی ای ظالم بابای میڈا مار میں واللہ دا او میری قوم دا غیرت مندہ صورت یتیم رو کمبود کرد جی میں جو تماچا لگ دا ہا مسومہ دا منہ مڑویں دا ہا شمر دا ہاتھ وڈا ہا مسومہ دا منہ چھوٹا ہا وہ میری قوم دا غیرت مندہ کیڑے رنگ چھڑائی نے بابے دی لاش ہاں بن پلانے اٹھتے چڑھ بیٹھیے پتہ نہیں علماء دے کلم رک گئے بڑی کوشش کی تھی کہ کیڑے رنگ جو حسین دیا بھیڑا تے دھیاں بیٹھیں جگر کمب دے ہوش ساتھ نہیں دیں دا یقین کرے سو دل کمبن پائے میں دے جڑا بندہ تصور کریں دے کہ کیڑے رنگ نال حسین دیا تسیاں دھیاں بن پلانے اٹھاں تے بیٹھیں اللہ جانے کیڑے رنگ نال انہاں دے ہتھاں دے گسنیاں دے وچ رسیاں پاتیاں ہوئے ہانے لیکن اتنا ہے انہاں گھوڑاں دے نال اٹھ بھجائے ہیں تو سجان دے وے نا ہیں اٹھ ہولے ٹر دن گھوڑے تکھے بھج دن جڑے گھوڑاں تے سوارن او قاتل ہن انہاں کو جلدی ہے انہاں انعام گھننے ہن جڑیاں اٹھاں تے سو اجرکم اللہ اجرکم جڑیاں اٹھاں تے سوار ہن مدت دیاں تھکیاں جاگیاں او نوجوانہ 11 محرم کو ٹرین عباس دیاں بھیڑاں رسیاں پا کے یکم سفر کو پہنچین بھیرا دے قاتل دے درباری 21 راتاں لگین بطول دیاں دھیاں کو شام ویدیاں میں جو کچھ پڑھدا پیاں تو سندا بیٹھے نا او مومنین 11 محرم کو ٹرین نا 11 کو ٹرین نا 11 کو ٹرین نا 21 راتاں لگین اترے ڈی زوار نجف تو کربلا پیدل ٹور دیں ڈھیر سارے تھوڑے جی بیٹھے حسین جڑے حسین دے چیلم تے گئے حسین ترے ڈی ٹر دن مرضی نال ٹر دن جڑے تھک پوندن بیٹھی دن دسترخوان لگے ہوئے ٹھڈے پانی ہون دن تو آکو پیر تھوڑے پیر دباون والے ہون دن چھالاں جو پانی کڈھن والے ہون دن
نرم بستر ہوں دن کمبل ہوں دن مرضی نال اٹھ دن زوار مرضی نال سم دن ترائے دیاں دے بعد حالتے ہوں دیئے پیر سجویں دن ہر زوار جلدی رات کربلا پہنچے آدھے ہون سام پوما تھکا ہوں یا کل ویسا اکبر دے بابے دی زواری میں تڑے کل پوچھتا جنہ کو 21 دین لگے نا بن پلانے اٹھن تے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں بھیراما دے قاتل نالن نیزاں دیاں چونجا تے بھیراما تے پتران دے سار اجرکم اللہ اجرکم اللہ بڑے درداں آلے آزادار اللہ نہ کرے سارے گھری جوان دا جنازہ ہوئے ہائیں جڑا آخری ویلے کفن پوایا میں دے تے دستور زمانے دھیاں تے بھیڑا کٹھیاں ہوں دیاں آخری منہ دیکھنے واسطے ڈھیر سارے سیانے بندے ولا ولا کفن چاہ کے میت منہ تے رکھ دیں تے آ دن جلدی چاہو متا بھیڑ مر ونجے سے ایک لحظہ بھین بھیرا دا منہ نہیں رہ دی اوئی تا بھین ہائی جائیں 21 دین نیزے دی چونجتے بھیرا دا ساتھ اوئی ماما ہنکی میں نبدی ہو سی جدہ اکبر دی ماں 18 سال آدھے پت او کیڑا منظر ہو سی جدہ رباب چھوٹا جدہ سر اصغر دا نیزے دی چونجتے اجرکم اللہ اللہ اکبر جے کو جوانی دا مانے نہ روے میرا کوئی گلہ نہیں 21 راتاں جو لگی ہیں 21 راتاں جدہ رات ہو ونجے ہا دین لہ ونجے ہا قافلہ بہ ونجے ہا میں نو معاف فرمائے قاتل قالینہ تے سمدے ہن عباس دیا بھینا گرم ریت اللہ جانے آسمان ڈٹھا کیوں نہ اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہ علی دیا نوہا تے دھیاں بھیراما دے قاتل سرخ قالینہ تے سمدے ہن کچھ فاصلے دے ہوتے تھکیاں ہوئیاں علی دیا نوہا تے دھیاں اپنے یتیمہ کو نال کے بہی ہوئیے ایک کیا کریں دے ہن شہداء دے سار سانگا تو لہیں دے ہن صندوقاں چ پہن دے ہن راتی سم دے لے سارے ڈاکو ہن نا وہ سارے لٹن رہے ہن نا انہاں کو حکمت اعتبار کوئی نہیں متا میڈے شہید دا سر کوئی بھی اچا ونجے متا او زیادہ انعام گھنے ہر بندہ ہر قاتل بندہ نہیں ہر قاتل مقتول دا سر صندوق اچ پا کے تالا لا کے سمدہ ہا اپنی نگرانی دی وچ وط بئی دیمار نیزے دی چونجتے سر سوار کریں دا ہا مومنین کرام 2 یا 3 منٹ بس ختم ہو گئی میری پڑھائی جہاں ہنجو تار رہی ہیں نا بھائی یہ لڑ پومن ممبر بھیرا دے حوالے اے جہندے ہاتھی چاہی نا سکینہ دے بابے دی سانگ ایک کمینہ آدھے ہیک رات میں اتنا تھکا ہویا ہم میں حسین دا سارا سانگ تو نہیں لہایا ہونا میرے دیکھے جے روم نہیں آدھے جی میں جو نیزے تے ہائی نا میں ڈہڑی دے بال حسین ریت تے سما چھوڑے کچھ فاصلے تے اجرکم اللہ اجرکم اللہ کچھ فاصلے تے حسین دیاں دھیاں بھیڑا بہ گئی ہیں آدھے جدہ رات ڈھلیے ہر پرددار خاک تے ستیے 4 سالان دی سکینہ نئی سمدی بابے دو دے دی آئی والمائے دو دے دی آئی آدھے میں سمجھ گیاں بابے دی ڈہڑی جمنا چاہ دیئے ڈری ودی آئی ڈری ودی آئی شمیر دے تماچاں دیا دے حسرت نال میں دو دے دی آئی وات میں دی آئی وات پھپیاں دے درمیان بہ میں دی آئی دے دی بابے دہائی آدھے میں سمجھ گیا سکینہ بابے دا مو چمنا چاہ دیئے آدھے میں اکھاں بند کی دین میں بے غوری نال دیکھنا چاہتا ہم جو معصوم کے کرے دیئے او جوان آدھے میں دیاں بند اکھاں ڈٹھین سکینہ ایمیں آئیے جی میں اڑ دے پرندے نو تیر لگ جائے آدھے میں دہدہ اجرکم اللہ اجرکم شلا اپنے دردج کجان رویں آدھے میڈیاں بند اکھاں ڈٹھیاں نیس میڈی پرواہ چھوڑ دیتی ایس ایمیں آئیے جی میں جھیک دو پانی آندھائے آدھے دہدہ پیاں ہم بابے دے سر نال ایمیں بیٹھیے جی میں نمازی تشہد باندھائے آدھے دہدہ پیاں من نکا جھیاں دامن چائیس بابے دا ہاتھ اجرکم اللہ بابے دی سانگ چاہیے بابے دا سار سانگ نالوں چھڑوائے نکے جائیں ہاتھ تے بابے دا سار آئی
دامن ودھائے سے جے کو یاری دی رات بھا لگ گئی آئی وہ دامن اجرکم اللہ وہ ایمیں اخنا وہ دامن جے کو یاری دی رات بھا لگ گئی آئی جارہ سے پردین ہر پرددار بہر نکلیے منظر ہی کئی وال کھلے ہوئے ہانت ماتم کریں دیا ہان لیکن جدہ سکینہ بلدے ہوئے خیمہ جو آئیے منظر ہی نہیں منظر دو ہان کیڑے دو منظر کنا جو راتی دامن کو بھا آدھی آئی بابا آدھی اجر مرحبا شل اپنے غمت کا رحم اجرکم اللہ بڑے درداں آلے آزادار آدھے میں لہدہ پیامی وہ دامن چائس آخری جملہ جوانا میں لو دیکھیں وہ دامن چاہ کے کہیں ویلے بابے دی ڈہڑی جو ریت پنجھیں دی آئی کہیں ویلے بابے دے زخمی ہونٹ پنجھیں دی آئی بابے دیاں کٹیاں ہویاں رگاں تے مومن رکھ دی آئی آدھی آئی بابا تیری ڈہڑی راتج رنگین کہیں کی دیئے او جوانا پوچھ میں لکنوں ڈہڑی کٹا رنگین ہوئیے ایک واری اس ویلے رات لگیے جڑا رباب دا کٹھا یا پوتر چاہی کھڑا گلے جو رات واندی پئی آئی حسین چلو اگوان آئے بچڑے دی رات جا کے ڈہڑی تے لیندہ مرحبا دوجہ لفظ میدہ نہیں حوصلے نالو میری قوم دا بزرگا دوجہ لفظ میدہ نہیں قبلہ نصیر حیدر صاحب کلمہ سنا جدہ شمر ضربہ پیا مریدہ ستویں یا اٹھویں ذرہ پائی عید خنجر دے اتے حسین دی رات لگیے سجے ڈٹھائے وال کھبے ڈٹھائے جدہ اسا زبا کرنے آئے کوئی شائے پانی نال خون پنجھے دے آئے ہمیں ہے نا ریت نال پنجھے دے آئے ایڈا ظالمہ اے حسین دی داڑی نال خنجر دی رات پنجھے دے مرحب حوصلے نال اپنے غمت کا رہنا نویں اجرکم اللہ ایمیں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رو دے میری قوم دا غیرت ماندہ کہیں ویلے بابے دی ڈہڑی جو ریت پنجھیں دی آئی کہیں ویلے بابے دے زخمی ہونٹ پنجھیں دی آئی آدھے میں ڈٹھے منظر بدلے مظلوم دے سر نے پرواز شروع کی دیئے حسین دھی دے سر دا طواف کرے دا کہیں ویلے سکینہ دے زخمی کان چمدہ کہیں ویلے زخمی رخسار آدھا سکینہ